اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری گفتگو اربعین کے متعلق چل رہی ہے۔ اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے سب سے پہلے کہ اسلام میں 40 دن کی اہمیت کیا ہے۔ دوستو، جب ہم اربعین کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر اسلام میں 40 دن ہی کیوں؟ کیا یہ صرف ایک عدد ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز بھی موجود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں عدد 40 کو ایک خاص روحانی، تربیتی اور تکمیلی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث اہل بیت علیہم السلام میں کئی مقامات پر 40 کا ذکر ملتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت ایک خاص مرحلے سے گزر کر کمال تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی اور شریعت عطا کرنے سے پہلے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 راتیں اور بڑھا دیں۔ اس طرح ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات میں 40 مومنین کی دعا، 40 افراد کی گواہی اور 40 دن کے روحانی اعمال کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں دن یعنی اربعین کو صرف ایک یادگاری دن نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ اس عظیم قربانی کے پیغام کو دوبارہ زندہ کرنے کا دن ہے۔ گویا 40 دن بعد دنیا اعلان کرتی ہے کہ کربلا کا پیغام ختم نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ زندہ اور مؤثر ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ اب ایک اور موضوع جس کو واضح کرنا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اصل پیغام کیا ہے۔ دوستو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے قیام کیا تھا، تو یہ کربلا کے مقصد کو نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اقتدار، دولت یا دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی اصل روح کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد خود ان الفاظ میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں صرف اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرا مقصد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کسی تخت یا تاج کا حصول نہیں، بلکہ حق، عدل، انصاف اور دین کی حفاظت تھا۔ کربلا ہمیں یہ عظیم اسباق دیتی ہے کہ حق کی خاطر ڈٹ جانا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے اگر جان، مال اور خاندان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ سچائی کی طاقت ہمیشہ باطل پر غالب آتی ہے، چاہے وقتی طور پر باطل طاقتور ہی کیوں نہ نظر آئے۔ اسی لیے آج دنیا کے مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کو صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں، بلکہ آزادی، حق، انصاف اور انسانی وقار کی علامت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں زیارت اربعین کی فضیلت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اس کے اوپر مختصر بات کریں گے، کل انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت کریں گے کہ زیارت اربعین کے فضائل کیا کیا ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آخر زیارت اربعین کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کا جواب ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ملتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، زیارت اربعین کرتا ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، سجدے میں پیشانی کو مٹی پر لگاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں پڑھتا ہے۔ دوستو، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ زیارت اربعین صرف ایک مستحب عمل نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت، وفاداری اور مومن کی شناخت کی علامت ہے۔ روایات کے مطابق صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سب سے پہلے اربعین کے دن قبر امام حسین علیہ السلام پر حاضر ہوئے اور اسی دن سے اربعین کی زیارت کی عظیم روایت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج بھی دنیا کے کروڑوں عاشقان امام حسین علیہ السلام نجف سے کربلا تک سینکڑوں کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرتے ہیں۔ کوئی مشہد سے پیدل کربلا جاتا ہے تو کوئی بصرہ سے پیدل کربلا جاتا ہے، کوئی نجف سے پیدل کربلا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی سرکاری دعوت ہوتی ہے، نہ کسی دنیاوی فائدے کا لالچ، پھر بھی ہر سال انسانوں کا یہ عظیم ترین اجتماع پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سفر صرف پیدل چلنے کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کو امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے جوڑنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں صبر، اصرار، خدمت، اخوت، محبت، وفاداری اور حق پر ثابت قدم رہنے کا سبق دیتا ہے۔ دوستو، اربعین صرف 40واں دن نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ ہر اربعین پر پہلے سے زیادہ روشن ہو کر دنیا کو حق، انصاف اور انسانیت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم واقعی اربعین کی روح کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی، ہمارا کردار اور ہمارا معاشرہ سب بدل سکتا ہے۔ آخر میں ہر ویڈیو کی طرح اپنے محترم ناظرین سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آپ کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ پیغام کربلا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ خداوند کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔